أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. صلوات. ید اللہ کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ خدا آپ حضرات کو شاد و آباد رکھے۔ آپ جو حوائج لے کر آئے ہیں، آپ کی حاجتوں کو مالک پورا فرمائے، اور امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی آپ کو بنائے۔ ولایت محمد اور آل محمد زندگی کی آخری سانس تک آپ کو نصیب فرمائے۔ جس انداز میں آپ سن رہے ہیں، کچھ برادران کے پیغامات بھی موصول ہوئے، تو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ یقیناً ماہ رمضان ہے، روزے کے فوراً بعد کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا مشکل وقت ہے، لیکن گزشتہ شب میں بھی بیان کیا کہ محمد اور آل محمد کا ذکر ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ میں بلکہ ابھی روایت ذہن میں آ گئی بحار الانوار کے اندر، اور روایت کا جو مصدر ہے وہ شیخ صدوق کی کتاب خصال، توجہات ہیں آپ حضرات کے خصال میں، کتاب خصال کے اندر شیخ صدوق نے مولا کے ایام چل رہے ہیں، یہ مولا متقیان کے۔ اب اگر آپ ان ایام میں کہیں کہ قبلہ کوئی اخلاقی بات بتائیے، مسائل فقہ بیان کیجئے حالات حاضرہ پر، تو حقیقت میں آپ امام زمانہ کے ساتھ اور مولا کے ساتھ ناانصافی کریں گے، نہیں کر رہے توجہ۔ حق یہ ان دنوں کا خاص یاد رکھیں کہ فقط مولا کی باتیں ہوں، آپ کو قرآن میں بھی مولا نظر آئے، نماز میں بھی مولا نظر آئے، روزے میں بھی مولا نظر آئے، تب انسان پکا مولائی بنتا ہے۔ نہیں تو یاد رکھیں، مقصر بننے میں ایک سیکنڈ کا لمحہ نہیں لگتا، انسان مقصریت تک پہنچ جاتا ہے۔ اپنی ہر چیز میں علی کو شامل کیجئے۔ توجہات ہیں انشاءاللہ۔
روایت سنی اور واقعی ایک نسخہ بھی ہے. اب بعض مائیں بہنیں پوچھتی ہیں برادران قبلہ کوئی عمل بتا دیجئے، کوئی آیت بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے قبلہ رزق میں اضافے کے لیے، قبلہ بیماری ہے کوئی وظیفہ بتا دیجئے. آپ مولوی سے مت پوچھیں، مولا سے پوچھیں. اللہ اکبر. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ صدوق نے خصال کے اندر مولا متقیان مولا الموحدین سے روایت کو نقل کیا. مولا متقیان فرماتے ہیں ذکرنا انا ذکرنا، ہم اہل بیت کا ذکر نہیں کر رہے. توجہ آپ حضرات. شفاء من العلل والاسقام ووسواس الریب، ہمارا ذکر ہر بیماری سے شفا کا سبب ہے. جو وسوسے آتے ہیں نا انسان کے ذہن میں، وہ وسواس الریب مختلف قسم کے، مولا متقیان فرماتے ہیں ان وسوسوں سے نجات چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ ہمارا ذکر سنو، ہمارا ذکر کرو. خدا آپ کو شاد و آباد رکھے. ید اللہ، گزشتہ شب میں بیان کیا کہ ید کے معانی ہے. سنی شیعہ نے لکھا کہ ید اللہ فوق ایدیہم. سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، یہ لوگ جو تیری بیعت کر رہے ہیں حقیقت میں یہ تیری بیعت نہیں، اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. یہ محمد کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. نہیں کر رہے توجہ. یہ دست محمد نہیں، دست پروردگار ہے. ابدر مفسرین نے لکھا وہ خدا جسم سے بے نیاز ہے، جہت سے بے نیاز ہے، مکان نہیں ہے اس کی کوئی، کسی بعد میں کسی وقت میں سمایا نہیں جاتا وہ. تو ادھر جو ہے ید سے مراد کیا ہے بتائیے؟ قوت پروردگار، قدرت پروردگار، توجہات ہیں، توانائی پروردگار، طاقت پروردگار، یہ مطلب ہے. ہم بھی مانتے ہیں، یہ میں اہل سنت کا آپ کے سامنے ترجمہ تفسیر پیش، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن ہمارا سوال ہے، آپ حضرات شاید سو رہے ہیں میرے خیال میں، یا محمد ماشاءاللہ جی، جو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارے بزرگ حضرات پیچھے تشریف ہے میرے ساتھ، آپ لوگ جہاں بیٹھے رہیں، بس دو چار زیادہ نہیں، میں باتیں کر کے گفتگو تمام، زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا. میں نے مجھے بخوبی اندازہ ہے یقیناً، اور آگے بھی آپ کی مصروفیات ہیں. ہم بھی مانتے ہیں ید کا مطلب قوت، ید کا مطلب طاقت، ید کا مطلب سلطنت، ید کا مطلب قدرت. اور ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں خدا نے یہ قدرت، یہ توانائی، یہ طاقت کس کے ہاتھوں کے ذریعے سے دکھائی ہے؟ اللہ اکبر. نہیں ہے میرے ساتھ؟ اللہ اکبر. ہم بھی مانتے ہیں دکھائی کس کے ہاتھوں کے ذریعے سے؟ اس خالق مطلق نے. اب آئیے میں آپ کو تاریخ میں، کل ہم نے پیش کیا کہ خدا نے داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا. ہاتھ میں لوہے کو پکڑتے تھے، موم پگھل جاتا تھا. اب آئے آیات قرآنی میں کئی انبیاء کے ہاتھوں کا قرآن میں ذکر ہے. توجہات ہیں. کئی قوموں کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، قوم ہود کے بارے میں ہے کہ یہ قوم ہود کے ہاتھ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ یہ پہاڑوں میں گھروں کو بنایا کرتے تھے. آج تک اس کے آثار موجود ہیں. مشینیں نہیں ہوتی تھی، پتھر کاٹنے والی مشینیں نہیں ہوتی تھی، کوئی بڑے بڑے بلڈوزر نہیں ہوتے تھے. ان کے ہاتھ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ یہ ہاتھوں سے بڑے بڑے پتھروں کو توڑ، قرآن پیش کر رہا ہوں میں، سورہ قصص، بڑے بڑے پتھروں کو توڑ لیا کرتے تھے اور پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے. قوم ہود. حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، خلیل اللہ، صاحب کتاب نبی، ہمارے پیغمبر کے بعد سب سے افضل نبی.
حضرت ابراہیم کے ہاتھ کے بارے میں آپ جا کے تاریخ میں دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ جب منجنیق سے حضرت ابراہیم کو باندھا تھا تو سارے لشکر والوں نے کوشش کی ابراہیم کے ہاتھ باندھیں، ابراہیم ہاتھ ہلاتے تھے، رسیاں ٹوٹ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، نہیں باندھے جا رہے، لوہے کی رسیاں منگوائی گئی، حرکت دی ابراہیم نے، رسیاں ٹوٹ گئی۔ میں ایک منزل کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، ساری زندگی حقیر کو دو، ہاتھ موضوع ہے، یاد رکھیے گا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ابراہیم کا ہاتھ سنیے۔ کہا ابراہیم کیا کرے؟ کہا میرے ہاتھوں کو تم نہیں باندھ سکتے۔ آئے ہائے 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 ہائے، کہا یہ سارا لشکر بھی آ جائے میرے ہاتھوں کو نہیں باندھ سکتا۔ کہا ابراہیم کیا کریں؟ کیا میرے سر کے، اب خود ابراہیم بتا رہے ہیں، کہا میرے سر کے بالوں کو توڑو اور سر کے بالوں کو میرے ہاتھوں پہ باندھو، پھر یہ ہاتھ نہیں کھلیں گے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، یہ ابراہیم کا ہاتھ، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے میں چہرے پڑھ لوں، سب ہے میرے ساتھ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب امیر عالم کو اذیت دینے والوں پر لعنت۔ خدا آپ لوگ جاگے ہوئے، میں تھکا ہوں شاید، ہاں جی میرا ساتھ دیجیے۔ اب جس منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں وہاں پہ میری تھکن بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی تھکن بھی ختم ہو جائے گی۔ سورہ قصص، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، صاحب کتاب نبی، اللہ سے گفتگو کرنے والا نبی، صاحب توریت نبی، حضرت موسیٰ کا قصہ آپ کے ذہن میں ہے؟ میں بس 2-4 جملوں میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک پورا داستان ہے موسیٰ، سامری، بنو اسرائیلی قوم، فرعون، ایک خاکہ ذہن میں لے کر آئیے۔ موسیٰ جو ہے وہ جب گئے، باہر نکلے تو دیکھا کہ شہر کے باہر کنواں ہے، اس پر 2 لڑکیاں، 2 خواتین، وہ پانی نکالنا چاہ رہی تھی، پانی نہیں نکل رہا تھا، کیونکہ وہ ڈول اتنا بھاری تھا کہ اس ڈول کو پانی کے دلو بولتے ہیں عربی میں، 10 لوگ مل کر کھینچتے تھے۔ توجہات ہیں؟ حضرت موسیٰ کا ہاتھ سنیے، حضرت موسیٰ گئے اور آرام سے اس کو ایک ہاتھ سے ڈول کو کھینچا تو پانی تیزی سے اوپر آ گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کے جو لشکر تھا ان میں سے ایک کے سینے پہ ہلکا سا ہاتھ مارا، وہ وہیں مر گیا۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے میاں، مذاق نہیں ہے، مر گیا۔ لیکن یہ فرق ہے موسیٰ میں اور فخر موسیٰ میں۔ موسیٰ نے ہلکا سا ہاتھ مارا تھا ڈر کے، نہیں ہے میرے ساتھ، ڈر کے۔ موسیٰ نے قرآن نہ ملا نہ مفتی نہ مجتہد، قرآن اللہ کی زبان۔ موسیٰ فخرج، قرآن پڑھ رہا ہوں، فخرج خائفا من خوفی، خوف کے عالم میں موسیٰ مصر چھوڑ کے چلے گئے۔ فرار اختیار کی کس نے؟ موسیٰ نے، جان کا خوف۔ توجہات ہیں آپ حضرات کی؟ نہیں ہے میرے ساتھ؟ موسیٰ آئے 10 سال کے بعد، واپس آئے، راستے میں آواز آئی کہ موسیٰ دور کی طرف آ جاؤ۔ موسیٰ گئے، اب سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص کے اندر آواز پروردگار آئی، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ موسیٰ یہ جو ہاتھ پیش کر رہا ہوں، موسیٰ یہ جو ہاتھ میں عصا ہے نا، اس کو زمین پہ پھینکو۔ موسیٰ نے جیسے ہی عصا کو زمین پہ پھینکا، قرآن کہتے تہتز کأنہا جان، عصا فوراً حرکت میں آیا سانپ کی صورت میں۔ موسیٰ نے جیسے ہی دیکھا نا کہ عصا حرکت میں آ کے اژدہا بن گیا ہے، موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ کا عصا، صاحب کتاب نبی، کلیم اللہ، طور پہ جانے والا، صاحب کتاب نبی، جیسے ہی قرآن پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی عصا سانپ بنا، قرآن واللہ، ایک لفظ کا ترجمہ ذمہ داری کے ساتھ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے، واللہ مدبرن، موسیٰ پیچھے مڑے، خوف کے عالم میں بھاگے،
اللہ اکبر. گھبرا کے ڈر کے موسیٰ جیسا نبی, قرآن ہے میاں قرآن, بھاگے. اللہ کی آواز آئی لا تخف لا تخاف, اے موسیٰ ڈر مت. لا یخاف لدی المرسلون, ہمارے نبی ڈرتے نہیں ہیں, گھبراتے نہیں ہیں. یہ موسیٰ کا عصا تھا, یہ موسیٰ کا ہاتھ تھا کہ موسیٰ جیسا نبی بھی اژدہے کو دیکھ کر ڈر گیا. اور یہ ہے ابو طالب کا لال گہوارے میں کلہ اژدہار. گہوارے میں کلہ اژدر ابو طالب کا لال. ید اللہ موسیٰ, اللہ کا ہاتھ. توجہات ہیں حضرات کی. ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کا ہاتھ. اب آئیے وہ ہاتھ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں, آرام سے پڑھوں گا لیکن آپ کو لطف بڑا آئے گا. اب آئیے حبیب خدا کا ہاتھ سنیے. روایت میں سنی شیعہ نے لکھا کاؤنا عظیم البراسن, نبی کے ہاتھوں کی انگلیاں طویل تھی اور طاقت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ کی طاقت پیش کرنے لگا ہوں. علی والے بڑے محظوظ ہوں گے. غدیر خم کے موقع پر جب اونٹوں کے کجاووں سے پالان ممبر بنایا گیا تو لکھا, سنی شیعہ نے لکھا, سب نے لکھا, نبی نے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کیا, اتنا بلند کیا کہ علی کے قدم نبی کے زانوؤں سے ٹکرانے لگے. وہ پورا خطبہ دیا اور آخر میں نبی نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. محمد کا ہاتھ یہ ہے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ جو سارے ہاتھوں سے اوپر ہے. عزیزان گرامی, آج 17 رمضان المبارک ہے. مجھے بہرحال یہ حکم ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں. بعض مومنین نے کہا ہے, پریشان تو نہیں آپ حضرات؟ اللہ کا ہاتھ سنیے. اللہ کا ہاتھ تاریخ میں اسلام آنے کے بعد سے سن 2 ہجری یعنی ہجرت کا دوسرا سال تھا. آواز صاف ہے انشاءاللہ؟ ایک دفعہ درود پڑھے محمد اور آل محمد. اچھا, یہ میں گزارش بھی کروں گا کہ جب بھی عارف بھائی کسی بھی خطیب کو, میں ہوں یا کوئی بھی, آج کے دن 17 رمضان خاص بدر کا ضرور حکم دیں. ہماری قوم کے بچے کو بدر یاد ہونی چاہیے. جنگ بدر بڑی اہم ہے. میں موضوع وہی ہے, موضوع سے نہیں ہٹا میں. موضوع کے ساتھ دغا نہیں کرنی آپ نے. قدرت خدا دیکھنی ہے نا, تو آئیے میدان بدر میں چلیے. آئے ہائے ہائے, نہیں ہے میرے ساتھ, ہے توجہات. آئیے میدان بدر میں چلیے. 17 رمضان ہجرت کا دوسرا سال. اب تھوڑا سا تاریخ کی میں آپ کے سامنے, تاریخ جو ہے نا وہ ایسے ہی سنائی جاتی ہے. میں شور شرابہ کروں گا, نہ آپ کو سننے میں مزہ آئے گا نہ مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا. یعنی شور کروں میں, آپ یہ چاہ رہے ہیں. میں نماز بھی جلدی پڑھا رہا ہوں آج کل, اور مجلس بھی چاہ رہا ہوں جلدی ختم ہو جائے. پیچھے والے بھائی ہیں انشاءاللہ. ہجرت کا دوسرا سال, یہ جنگ بدر یہ سب سے پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی کفار قریش کے ساتھ. ہجرت ہوئی کیوں؟ کفار نے مکہ میں اللہ کے نبی کو اتنی اذیتیں دینی شروع کی تھی کہ نبی نے ایک ایک کر کے اصحاب کو بھیجنا شروع کیا. سب سے پہلے جن کو مدینہ بھیجا عمیر ابن مصعب, یہ سب سے پہلے نبی کے صحابی تھے. یہ مدینہ گئے مکہ سے, اور انہوں نے جا کے مدینہ والوں کو قرآن کی تعلیم, قرآن پڑھنا سکھایا. اس کے بعد ایک ایک کر کے آخر میں نبی کے کچھ اصحاب باقی تھے کہ آپ کے ذہن میں پورا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی نے علی کو بلایا اور کہا آج تم نے میرے بستر پہ سونا ہے اور سو کر اللہ کی مرضی کا مالک بننا ہے. اس رات علی کہتے ہیں میں ایسا سویا کہ زندگی میں ویسا کبھی نہ سویا. نبی گئے, ایک اور لمبے قد والے تھے صحابی, ان کو ساتھ لے کے غار ثور میں, اور وہاں پہ عنکبوت نے جالا بنا کے رکھا تھا. وہ جو ہے وہ صحابی جو ہے وہ
اب وہ روئے کیوں تھے وہ خود ایک بات ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. اب وہ کیوں روئے تھے، ان کا کیا مقصد تھا؟ ڈر کے روئے تھے یا کسی کو اشارہ دینے کے لیے روئے تھے یا کیا چکر تھا؟ وہ اللہ کی کتاب جانے، آیت قرآنی جانے اور علماء اسلام جانے، ہمارا اس سے بھی مقصد نہیں ہے. الغرض نبی بھی ہجرت کر کے 3 دن غار ثور میں رہے. آپ مکہ جائیں، آج بھی غار ثور کی آپ زیارت کر سکتے ہیں. ہجرت کر کے آ گئے. مکہ میں جنگ بدر ہوئی کیوں؟ مکہ میں یہ جو ہجرت کر کے آئے تھے نا، ان کا جو پیچھے مکہ میں زمینیں تھی، مال و دولت و اسباب تھا، وہ سارا کفار قریش نے ان پہ قبضہ کیا اور اپنے تصرف میں لے کر آ گئے. اس بات کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ بدر اللہ کے حکم سے، اور اللہ اس جنگ بدر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کے ساتھ جو ہیں، جو ایمان لے کر آئے ہیں، وہ واقعاً ہیں بھی کہ نہیں ہیں. توجہ، یہ اب سورہ انفال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میرے پاس وقت بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، نہیں تو میں آیت قرآنی آپ کے سامنے پیش کرتا. سورہ انفال 45ویں 46ویں 47ویں آیتیں، 3 آیتوں کا آپ کے سامنے تشریح پس منظر پیش کر رہا ہوں. نبی نے شام سے قافلہ، سردار کون تھا اس قافلے کا؟ نام یاد رکھیے، ابو سفیان. ابو سفیان کون ہے؟ معاویہ کا باپ. توجہ کیجیے گا. اب میں آپ کے سامنے یہ نام اس لیے لوں گا کہ یہ نام ہر شیعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے. ایک ایک نام یاد ہونا چاہیے. ابو سفیان قریش کا سردار تھا. ابو جہل سے اس کی رشتہ داری. یہ شام سے لشکر لے کے نکلا. اس کے اندر تقریباً 50,000 دینار سے اس دور کے زیادہ کا سامان تھا. نبی کو خبر ملی، نبی نے کہا اس لشکر پہ حملہ کرنا ہے، سارا سامان ہم نے لوٹ لینا تاکہ جو ہمارا بدلہ ہے پورا ہو جائے. وہ اللہ کا حکم ہے، آیت آ گئی ہے. مسلمانوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اچھا، مسلمانوں کے لشکر میں بدر میں صرف 313 نبی کے ساتھ تھے، مہاجرین اور انصار ملا کے. مہاجرین کی تعداد بھی 70 کے قریب تھی. اور نبی کے لشکر میں توجہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں سے اوپر ہے. یہ پیش کر رہا ہوں 17 رمضان کو آپ کی بیدار سماعتوں کے سامنے. 313 کا لشکر، 313 سپاہی، 70 اونٹ. اور خدا کی قسم سنی شیعہ نے لکھا صرف 2 گھوڑے تھے نبی کے پاس. پورے لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے. توجہات ہیں آپ حضرات کی. ایک دفعہ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. ارے بھائی اس کی آواز تھوڑی سی صحیح نہیں ہے، آواز تھوڑی خراب ہوئی ہے نا، تھوڑی تیز کر دیں آواز اس کی. ایک دفعہ پھر مل کے برائے جی صلی علی محمد و آل. ہاں اب صحیح ہے، اب صحیح ہے، اب صحیح، تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، مائک زیادہ چیخے. غور سے سنیے، علی والے ہیں انشاءاللہ. یہ تاریخ بڑی عجیب ہے. یہ نبی نے حملے کا ارادہ کیا. ابو سفیان کو خبر ملی کہ محمد اپنے اصحاب کے ساتھ حملہ کرنا چاہتے ہیں. اس نے مکہ خبر بھیجی اپنے قاصد کے ذریعے سے ابو جہل کو کہ فوراً لشکر لے کر آؤ نہیں تو سارا سامان غارت ہو جائے گا. ابو جہل نکلا. ادھر ابو سفیان یہ تیز ترار زیرک اور انتہائی شاطر انسان تھا. نہیں کر رہے توجہ آپ حضرات. عزیزان گرامی یاد رکھیں، دشمن اللہ اور نبی ہمیشہ شاطر ہوتا ہے. توجہات ہیں. اس نے جو سیدھا جانے والا راستہ تھا کہ اس سے ہم تھوڑا لمبے راستے سے مکہ پہنچ جائیں گے. یہ سامان بچا کر اپنا خیر خیریت سے مکہ پہنچا. راستے میں ابو جہل ملا. ابو جہل نے کہا کیا؟ کہ ہم تو آ گئے، اب کیا کریں، جنگ کرنی ہے. ابو جہل نے کہا ہم جنگ ضرور کریں گے. محمد کے ساتھ نہ لشکر ہے، نہ کوئی مال جنگ ہے، نہ کوئی گھوڑے ہیں، نہ کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم وہاں پہ محمد اور اس کے چاہنے والوں کی گردنیں تن سے جدا کر کے شراب، جو پرانی شراب ہوتی ہے، وہ خوشی میں اس شراب کو پیئیں گے. یہ ابو جہل کے جملے. یہ سب سے زیادہ زور ابو سفیان نے کہا نہیں ہم آگے، اب جنگ کی کہا نہیں چلو جنگ کے لیے. 1000 یا 1200 تاریخ طبری نے لکھا کہ 1200 کے قریب کفار کا لشکر تھا. یہ آیا بدر کے میدان میں جو مدینہ سے
تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ہے. اس کو بدر کیوں کہا جاتا ہے اس میدان کو؟ اس میدان میں کنویں تھے پانی کے. وہ پانی کے کنویں جس شخص نے بنائے تھے اس کا نام تھا بدر، اس لیے اس میدان کا نام بدر پڑ گیا. توجہات ہیں؟ مجھے نہیں معلوم آپ اس انداز میں تاریخ سنتے ہیں نہیں سنتے، میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک جملہ وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ لشکر پہنچا، یہاں سے آیات قرآنی آ گئی کہ محمد آپ کے ساتھیوں کا بھی امتحان ہے، اور ہم ان ساتھیوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا کیا ہے. ہائے 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 ہائے، بس یہ اللہ کا ہاتھ اگر پہنچ جائے تو خدا کی قسم آج کی مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. اللہ کے نبی چلے. اب سنیے ادھر، ابو سفیان کا جو یہ لشکر تھا ابو جہل کا، اس میں ایک پہلوان ہے، نام ہے عتبہ بن ربیعہ. کون ہے یہ؟ آپ یاد ہونا چاہیے، میں پوچھ سی رہا ہوں کہ آپ لوگ ہیں میرا کون ہے یہ؟ عتبہ بن ربیعہ معاویہ کا نانا تھا، ہند کا باپ. توجہات ہیں؟ ابو سفیان کا سسر، یہ یاد رکھیں. عتبہ، اس کا بیٹا تھا ولید بن عتبہ. یہ قریش کا سردار تھا، پہلوان آدمی تھا، بہادر آدمی تھا، لکھا سخت، متکبر، غلیظ القلب، سخت دل کا انسان تھا یہ، اور انتہائی شدید اور بغض محمد میں ایسا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو. لشکر، اب سنیے میں ایک ایک جملے. کون ہے پہلی جنگ میں نبی کے سامنے؟ معاویہ کا باپ، معاویہ کا نانا، معاویہ کا بھائی، معاویہ کا ماموں. توجہ توجہ توجہ. مجھے نہیں معلوم اس انداز میں بدر سنی ہے کہ نہیں سنی. نہیں سنی نا؟ یہ نام یاد رکھیے. معاویہ کا ماموں کون ہے؟ ولید بن عتبہ. کون ہے یہ؟ ہند کا بھائی، ہند کا سگا بھائی. عتبہ کون ہے؟ عتبہ معاویہ کا نانا، ابو سفیان باپ، داماد عتبہ کا. میدان بدر سجا، رات کا وقت تھا. اب رات اتنی قیامت کی سردی تھی کہ بدر کے کنویں سے پانی لانا تھا. مولانا نبی نے اصحاب میں سے کہا کون جائے گا؟ کہا یا رسول اللہ بڑی ٹھنڈ ہے. نبی نے ید اللہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا، مشکیزے کو لیا، اور بدر کے جو جنگ ہے اس میں خدا کی قسم ابو طالب کے لال کی عمر مبارک ہے 25 سال. قیامت کی سردی جس میں اصحاب کہ یا رسول اللہ بڑی ٹھنڈ ہے، مشکیزے کو دیا علی کے ہاتھ میں. علی اس قیامت کی سردی والی رات میں خیمے سے باہر نکلے، میدان بدر کے کنویں تک آئے، مشکیزے کو بھرا، واپس آ رہے تھے. ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا، علی رک گئے. کچھ قدم آگے بڑھائے، دوسرا تیز جھونکا آیا، علی رک گئے. کچھ قدم آگے بڑھائے، تیسرا تیز جھونکا آیا، علی رک گئے. آیا کہ خیمے میں کہا یا رسول اللہ 3 تیز جھونکے آئے. نبی نے کہا علی پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پہلا جو جھونکا تھا اس میں جبرائیل آپ کو سلام کر رہا تھا، دوسرے جھونکے میں میکائیل آپ پہ سلام بھیج رہا تھا، تیسرے جھونکے میں اسرافیل آپ پہ سلام بھیج رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میدان بدر جب سجا ہے اگلے روز، اس دور میں یہ ہوتا تھا جنگ کا طریقہ. اگر آپ حضرات تھک گئے تو مصائب کی طرف آ جاؤں، ہمارے نوے خان بھی آ گئے ہیں، اور اگر نہیں تھکے تو میں تھوڑا سا، میں نے بڑی کام کی. یہ علمی باتیں ہیں، تاریخی باتیں ہیں، یاد رکھیے، لوہے دل پہ رقم کیجئے. یہ حضرات غافل کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں بدر میں کس کا نانا تھا، کس کا ماموں تھا، کس کا بھائی تھا. ہائے ہائے. توجہ تھا حضرات کی. میں پورے خاندان آپ کے سامنے شجرہ خبیثہ پیش کر رہا ہوں. کیسے کیسے، کہاں کہاں شجرہ خبیثہ شجرہ طیبہ کے مقابلے میں آیا ہے. توجہات ہے. میدان اب میں تھوڑا سا جنگی منظر میں نے بہت پڑھنا تھا، لیکن میں سب کچھ ڈیلیٹ کر کے مین بات. میدان بدر سجا،
اس دور کا دستور یہ تھا کہ جب ایک آئے تو ایک کے مقابلے میں ایک، یا دو آئے تو دو کے مقابلے میں دو، تین آئے تو تین کے مقابلے میں تین۔ عتبہ بن ربیعہ جو معاویہ کا نانا تھا، اس کے بارے میں لکھا مورخین نے، یہ 100 کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا، 200 کے لشکر، پہلوان تھا، یہ سخت انسان، غلیظ القلب۔ عتبہ بن ربیعہ، اپنے بیٹے ولید بن عتبہ، یہ بھی بڑا پہلوان اپنے باپ کی طرح، اور ایک تیسرا ملعون شیبہ، اس کے ساتھ یہ تینوں میدان میں آئے، آواز لگائی۔ اچھا، لشکر کفار کی تعداد کتنی ہے؟ 1200۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 313۔ وہاں گھوڑوں کی تعداد 200، اونٹوں کی تعداد 200 سے زیادہ، گھوڑوں کی تعداد 200 سے زیادہ، یہاں پہ 70 اونٹ 2 گھوڑے، وہاں پہ زرہ بھی ہے، کمان بھی ہے، تیر بھی ہے، تلواریں بھی ہے، بھالے بھی ہے، خنجر بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں پہ جو جناب خدیجہ کا صدقہ تھا، بس وہی مال ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ کیجئے گا، توجہ۔ اب انہوں نے کہا کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ اس پر خدا کی قسم پوری آیات قرآنی ہے، جس میں ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا وَكَفَى بِاللَّهِ بِالْقِتَالِ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اس آیت میں یہ بدر کی، علی کی جنگ مراد ہے۔ اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں یہ 3 آئے تو نبی نے اپنے خیمے سے حضرت حمزہ سید الشہداء، مولا متقیان 25 سال کے، اور حضرت عبیدہ، ان تینوں کو بھیجا کہ آپ جائیے ان 3 کے مقابلے میں۔ حضرت حمزہ اس دور کے عظیم پہلوان، کبھی فرصت ہوئی تو حضرت حمزہ کے فضائل سنائیں گے، اگلے برس یاد دلائیے گا اگر زندگی رہی تو، اور اگر دوبارہ آیا تو۔ حضرت حمزہ سید الشہداء آئے، عتبہ کا مقابلہ ہوا حضرت حمزہ سے۔ عتبہ بڑا پہلوان، حمزہ رسول کے چچا، سید الشہداء۔ سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حمزہ نے 5 دقیقوں کے اندر عتبہ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، جیسے ہی عتبہ کا سر زمین پہ گرا ہے، لشکر کفار میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ادھر مولا نے، توجہ جملے سنیے گا، مولا نے عتبہ کا بیٹا جو ولید تھا، وہ تلواروں پہ تلواریں چلا رہا تھا، علی بائیں ہاتھ سے اس کے والوں کو روک رہے تھے، اور پھر سارے لشکر کفار نے دیکھا کہ علی کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، بجلی کی طرح سے چلا، اور جب دیکھا انہوں نے تو تب ولید کا آدھا دھڑ ادھر پڑا تھا، آدھا دھڑ ادھر پڑا تھا۔ ادھر شیبہ جو جناب عبیدہ کے مقابلے میں آیا تھا، اس نے جناب عبیدہ ان کی ران کو زخمی کر دیا۔ مولا نے جب یہ دیکھا تو مولا تیزی سے عتبہ کو، ولید ابن عتبہ کو وسط جہنم کرنے کے بعد تیزی سے بڑھے شیبہ کی طرف، اور شیبہ کے پہلے ہاتھوں کو کاٹا، ہاتھوں کو کاٹنے کے بعد شیبہ کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ توجہ توجہ توجہ، اللہ کا ہاتھ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کفار میں اور مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے آج ہی کے دن، 17 رمضان المبارک، جنگ بدر، بدر کبریٰ، بڑی جنگ، کفار 1000، 1200، مسلمان صرف 313۔ اب 313 میں جو کلیدی کردار تھا وہ تھا کس ہستی کا؟ ہائے 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 ہائے، توجہ توجہ، مسلمانوں نے کیا کیا؟ کفار کے لشکر کے جو بڑے بڑے 70 سردار تھے ان سب کو مار دیا۔ عتبہ، ولید ابن عتبہ، ابو جہل، نوفل ابن خویلد، عاص، ان سب کو چن چن کے میں نے لفظ کیا استعمال کیا؟ مسلمانوں نے۔ اب اٹھائیے تاریخ طبری، اٹھائیے ابن اسیر، یہ جو نام لیے، ولید ابن عتبہ، شیبہ، نوفل، عاص، عمر، ان سب کا قاتل کون تھا؟ تو سارے علماء نے لکھا ان کے قاتل کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ 70 کافر اس جنگ میں مرے۔ توجہ توجہ، ان 70 میں سے 40 کو وصل جہنم کیا ہے ابو طالب کے لال نے۔
سنی شیعہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، سنی شیعہ نے لکھا 40، بعد نے لکھا 40 سے زیادہ، یعنی اگر 70 تھے تو تقریباً 50 کے قریب جو مرے تھے وہ مرے ہی مولا کے ہاتھوں سے تھے۔ کون مرا تھا؟ معاویہ کا نانا، معاویہ کا ماموں، معاویہ کا بھائی، نہیں کر رہا جو معاویہ کا چچا۔ ہند کے جو معاویہ کی ماں ہے، جب اس نے اپنے باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا اور پتہ چلا حمزہ میرے باپ کا قاتل ہے، تو اس نے وحشی بن حرب نام ہے، اس کا غلام تھا، اس کو بولا کہ اگر تو حمزہ سید الشہداء توجہ کا سر لے کر آئے گا یا کلیجہ لے کر آئے گا تو پھر تیری مرضی جو چاہے میرے ساتھ کر۔ اب نہیں معلوم معاویہ اس کی وجہ سے آیا تھا کہ ابو سفیان کی وجہ سے آیا تھا؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ محمد تب اب دیکھیں، حضرت حمزہ سید الشہداء کو اس وحشی بن حرب نے شہید کیا، کلیجہ نکالا۔ ہند میں کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خدا رس کو سمجھیے۔ ہند کون ہے؟ معاویہ کی ماں۔ بغض اور اس دور کے عربوں میں خواتین کے اندر کینہ کیسا ہوتا تھا؟ اب نگاہ کلیجہ چبانا، انسان کیا دشمن کا کلیجہ بھی چبا سکتا ہے؟ کینہ سمجھیے، کینہ اور بغض، اور وہ کینہ کہاں تک گیا اس کو پھر آپ نے محسوس کرنا ہے۔ کینہ اور بغض، انتقام کی آگ ایسی تھی، حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے اس نے چبایا احد کے میدان میں۔ اور مورخین نے لکھا، ملا اسماعیل سبزواری نے حضرت حمزہ کی جو ہڈیاں تھیں نا، اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالا اور کنگن بنا کے اس کے پہن لیے اس نے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہند بنت عتبہ، زوجہ ابو سفیان، مادر معاویہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بہت مزے کا تھا۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد رضی اللہ عنہا وعلی الاسلام السلام۔ تو وہ جو بدر میں مولا نے کہا تھا ایک دن معاویہ سے، معاویہ تو خاموش ہو جا، تجھے یاد نہیں میں نے بدر میں تیرے ماموں کو کاٹا تھا، تیرے بھائی کو کاٹا تھا۔ وہ کینہ تھا اس کے دل میں کہ شام میں 70,000 ممبروں سے صبح و شام علی پہ سب و شتم کروایا، اور وہی کینہ تھا جو کربلا میں کربلا کی صورت میں نمودار ہوا۔ یہ تاریخ ہے۔ یہ اس دور میں اگر کوئی ید اللہ تھا کسی بھی جنگ میں، آپ بدر اٹھا کے دیکھیے، احد دیکھیے، خیبر دیکھیے، خندق دیکھیے، ہر جنگ میں آپ کو ید اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ مولا کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ۔ اور عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء امام حسین کے ہاتھ کی طاقت یہ تھی کہ خدا کی قسم سارے مقاتل نے لکھا، کربلا میں صبح عاشور سے عصر تک حسین نے خدا کی قسم 72 سے زیادہ لاشیں اٹھائے، اور عصر کے وقت ایسی جنگ کی ہے حسین کا ہاتھ کہ 930 سے زیادہ یزیدیوں کو وصل جہنم کیا ہے 57 سالہ حسین نے۔ ہاں عزادارو، لیکن عاشور کے دن حسین کے لیے سب سے بڑی قیامت جانتے ہیں کیا تھی؟ جانتے ہیں کون سا ہاتھ تھا؟ وہ ہاتھ تھا کڑیل جماع کا ہاتھ۔ جو پہلو پہ رکھا تھا، بابا ہاتھ مت ہٹائیے گا، اجرکم علی اللہ،
آپ کی صدائے ہائے بلند ہو گئی۔ میں بس ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، 2-4 جملے، خوب مل کے ماتم کیجئے گا عزیزان گرامی۔ یہ ماتم کے دن ہیں، اور یاد رکھیں کائنات میں علی سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے، علی کے گھرانے سے زیادہ کوئی مظلوم گھرانہ نہیں ہے۔ ایک عظیم عالم گزرے ہیں، آپ حضرات جو روتے ہیں نا، یہ آپ کے آنسو جاتے کہاں ہیں؟ بس یہ سمجھیے، اور اگر بات پہنچ جائے تو اپنی صداؤں کو بلند کرنا ہے، آپ نے رونے میں حیا نہیں کرنی۔ ماتم کرتے ہوئے عزیزان گرامی تباہ کی چھٹے بات فرمایا، اگر رونا نہ ہے نا، رونے کی شکل بناؤ، بلند آواز سے کہو ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے وحید، بلند آواز سے انسان صرف نام لیتا رہے۔ عظیم عالم ہے شیخ جعفر شوشتری، امام حسین پر انہوں نے کتاب لکھی خصائص حسینیہ، بے نظیر کتاب سرکار سید الشہداء پر۔ یہ کہتے ہیں میری زندگی کا دستور تھا کہ میں ہر محرم کے شروع کے دنوں میں کربلا جا کر حرم امام حسین میں اپنے دن گزارا کرتا تھا۔ کہا کہ جو 7 یا 8 یا 9 محرم تھی، میں روزہ امام حسین میں داخل ہوا، زری کے قریب آیا کہ میری آنکھوں سے سارے پردے ہٹ گئے، کہ میری نظر زہرا کے غریب لال کے بدن پر پڑی، کہ میں نے دیکھا بدن پر اتنے تیر تھے، اتنے زخموں کے نشان تھے کہ بدن کا ایک حصہ بھی خالی نہیں تھا، کہ میری چیخیں بلند ہوئی گریے سے، اور بے ہوش ہو کے میں حرم میں گر گیا۔ خدام نے آ کے اٹھایا، پانی ڈالا، میں اٹھ کے چلا گیا، واپس نجف چلا گیا۔ کہ مہینہ گزرا، میں دوبارہ آیا، سفر کا مہینہ تھا، کہ دوبارہ حرم مطہر ابی عبداللہ میں داخل ہوا، کہ زری کے قریب آیا، دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹ گئے، میری نگاہ دوبارہ غریب زہرا کے بدن پر پڑی، کہ میں نے اب جو دیکھا تو حسین کے بدن کے زخم بہتر ہو چکے تھے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا آپ کے بدن کے زخم بہتر ہو چکے ہیں؟ کہ ہاں جعفر، ہمارے عزادار جو ہم پر گریا کرتے ہیں، ان کے آنسو ہمارے زخموں پر مرہم بن کے لگتے رہتے ہیں۔ شیخ جعفر نے کہا میں نے دیکھا سینے میں ایک بڑا داغ موجود تھا، میں نے کہا مولا یہ داغ نہیں بھرا، کہا جعفر یہ داغ قیامت تک نہیں بھرے گا، یہ داغ علی اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، کہ یہ داغ علی اکبر قیامت تک نہ بھرے گا۔ سنیں گے جملے عزادارو، ختم کیا میں نے۔ جب اکبر آئے ہیں نا خیمے میں پھوپھی سے اجازت لینے کے لیے، اور جب خیمے کے اندر آئے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بیبیوں نے چاروں طرف سے اکبر کو گھیر لیا، اور سب بیبیوں نے ایک ہی جملہ کہا، ارحم غربتنا علی، ارے اکبر ہماری غریبی پر رحم کر، اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جانا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا 18 مرتبہ اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، 18 مرتبہ پردہ خیمہ اٹھا، 18 مرتبہ گرا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کوئی بی بی دامن سے پکڑ کے اکبر کو روک رہی تھی۔ عزادارو، اگر یہ کوئی بڑی بی بی ہوتی تو شانے سے پکڑتی، یہ دامن سے پکڑنا بتا رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بچی۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ، عزادارو اکبر گئے میدان کارزار کی طرف، کیا جنگ کی ہے حسین کے بیٹے نے، اور جنگ کر کے جب زخموں سے نڈھال ہو گئے تو عزادارو ایک مرتبہ گھوڑے کو حکم دیا اب خیموں کی طرف نہ جانا،
लश्कर अशकिया की तरफ गए। अकबर ने अपने आप को घोड़े की बाहों में डाल लिया था। अज़ादारों, जो अशकिया के लश्कर की तरफ गए, जुमले सुनना मकातिल के, दोनों तरफ से तलवारें चली। फ़क़त्तऊहु इरबन इरबा, हुसैन का अकबर जीन से जमीन पे आया। अकबर ने सलाम भेजा, बाबा अलैका मिन्नी अस्सलाम, बाबा अकबर का सलाम कबूल कर। अज़ादारों, खुदा की कसम, करबला का कोई भी शहीद जीन से जमीन पे आया है ना, उसने हुसैन को सलाम भेजा है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। करबला का वाहिद शहीद अकबर उल्टा सलाम भेजा, बाबा अलैका मिन्नी अस्सलाम। लिखा शेख जाफर शूस्तरी ने, अरबों में ये रस्म थी, उल्टा सलाम तब करते थे जब जवाब सलाम न चाहिए हो। अकबर ने सलाम भेजा उल्टा, कहा बाबा सलाम कबूल कर, लेकिन बाबा लाशे पे ना आना। अरे कब बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाश। मातमे हुसैन। रन में जो सिना खा के गिरा, शक्ल पैगंबर, हाथों से जिगर थाम के रोने लगे सरवर। गम भूल के बेटों का बढ़ी शाह की ख्वाहिश, कहती थी बरादर से यही ज़ैनबे मुज़्तर। हुसैन क्यों हो परेशान, मदद को आए बहन, कहो तो लाशाए अकबर उठा के लाए बहन। हुसैन क्यों हो परेशान, मदद को आए बहन, कहो तो लाशाए अकबर उठा के लाए बहन। बताऊंगी मैं उसे हाल अपनी गुर्बत का, मुझे यकीन है वो मान जाएगा भैया। बुला के नहर से इब्ने अली को लाए बहन, कहो तो लाशाए अकबर उठा के लाए बहन। हुसैन क्यों हो परेशान, मदद को आए बहन, कहो तो लाशाए अकबर उठा के ला। जहाँ से ओनो मोहम्मद गुजर गए भैया, नहीं है
ہے کچھ بھی میرے پاس دینے کو صدقہ، مصیبتوں سے تمہیں کیسے اب چھڑائے بہن، کہو تو لا شے اکبر اٹھا کے ستم گروں نے قیامت یہ اس پہ ڈھائی ہے، میرے جوان نے برچھی جہاں پہ کھائی ہے، بنا کے اشکوں کا مرہم وہاں لگائے بہن، کہو تو لا شے اکبر اٹھائے رکھا ہے گودی میں جس کو بچپن سے، اگر رضا ہو تمہاری تو اس گھڑی بن سے، اب اس جوان کی میت اٹھا کے لائے بہن، کہو تو لا شے اکبر اکیلے تم سے نہ اٹھے گی لاش اکبر کی، تمہارے ساتھ بہن بھی یہ امتحان دے گی، کہو تو صبر کی قوت تمہیں دکھائے بہن، کہو تو لا شے اکبر وطن سے دور بھرا گھر ہوا میرا خالی، کچھ اور کر نہیں سکتی یہ پالنے والی، کفن نہیں ہے یہ چادر اسے اڑھائے بہن، کہو تو لا شے اکبر اٹھا کے لائے بہن، حسین کیوں ہو پریشان مدد کو آئے بہن، کہو تو لاش اور یہ سن کے میر تکلم حسین روتے تھے، اٹھا کے لاش یوں شبیر تیز تیز چلے، کہیں خیام سے باہر چلی نہ آئے بہن، کہو تو لا شے اکبر اٹھا کے لائے بہن، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام حسن، یا حسین مولا حق امام یا حسین، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 بر محمد و آل محمد صلوات۔